الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا آقا کریم نبی عظیم سیدنا کریم سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عظیم مکرم قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ درس قرآن میں آج ہم پہلے پارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 پڑھ رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو استقامت عطا فرمائے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کریم اپنے اظہار بیان کے لیے فرما رہا ہے کہ مجھے مچھر کی مثال دینے سے بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور یہ رب کی ہی شایان شان ہے کہ وہ اپنے کلام میں ہر شے کا بیان واضح طور پر فرما دیتا ہے۔ اس آیت کا جو اصل مدعا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے اپنے وحی کے جو منکرین ہیں، جو کلام الہ کے منکر ہیں، ان کا بیان فرمایا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو رب کا کلام نہیں مانتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ کیسا خالق کا الہ کا کلام ہے کہ یہ سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کی مزید وضاحت کہ الہ کا کلام کن کے کام آنے والا ہے، خالق کا کلام کس کے لیے ہدایت ہے، اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا الذین، پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا کہ یہی کلام، یہی پیغام، یہی رب کی کتاب کچھ لوگوں کو گمراہ کا باعث بن رہی ہے، گمراہ ہو رہے ہیں اسی کلام سے۔ کون سے لوگ؟ الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے توڑ دیا وعدہ اللہ سے میثاق کرنے کے بعد۔ اب اللہ سے میثاق کون سا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے 3 قسم کے عہد بتائے ہیں۔ ایک عہد بتایا کہ الست بربکم قالوا بلا، جو سارے انسانوں کی ارواح کا اپنے خالق و مالک سے اس کائنات ارضی میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو وعدہ ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے تھا کہ رب نے سارے انسانوں کی ارواح سے پوچھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہی رب ہے۔ رب نے پوچھا نا کہ کون ہے تمہارا رب، اور سب نے کہا کہ تو ہی ہے۔ اب یہ ایک وعدہ ہے،
اور دوسرا وعدہ کون سا ہے؟ وہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے نبیوں ساروں سے عہد لیا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبیوں سے عہد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں، اپنے قوم قبیلے کے پاس جا کر توحید بیان کریں گے، رسالت بیان کریں گے اور خاتم النبیین کا پیغام پہنچائیں گے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ یہ سارے نبیوں کا میثاق یہ تھا۔ ایک اور میثاق بھی ہے، رب کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ جو خاص رب کے جو بندے ہیں، جن کو علماء کہا گیا، جن کو صوفیاء کہا گیا، جن کو اہل اللہ کہا گیا، کہ جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ نبی جب چلے جائیں گے تو تمہارا کام یہ ہے کہ قوم کو، امت کو، قبیلے کو ہدایت، صحیح بات، وحی، رب کا کلام، اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا۔ اب یہ تین طرح کے میثاق ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ اس سے مراد یہ تینوں ہو سکتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے لیے گمراہی کا باعث بن سکتی ہے۔ کن کے لیے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے بھی ان تینوں میں سے کوئی عہد توڑا ہے، جنہوں نے بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت مصطفیٰ کے بارے میں قرآن مجید نے ایک دلچسپ بات یہ بتائی کہ جہاں ہمیں یہ کہا گیا نا کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، بہترین ہونے کی سند تو دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی دی گئی، رسپانسبلٹی بھی دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ باقی امتوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ چند مخصوص لوگ تھے جو ذمہ دار تھے، جن سے سوال ہونا ہے، ساری امتوں سے سوال نہیں ہونا ہے، لیکن امت مصطفیٰ کے ہر فرد سے سوال ہونا ہے۔ اور یہی ایک، میں ایک مشکل بات کہوں گا، یہی ایک امت مصطفیٰ کے آخری امت ہونے کی بھی نشانی ہے اور خاتم النبیین کی ختم نبوت کی نشانی بھی ہے، اور یہی اس امت کا منفرد کام بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ صرف علماء ذمہ دار نہیں ہیں کہ بھئی صرف جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ ذمہ دار ہیں، بلکہ اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد سے سوال ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری امت ہی بہترین قرار دے دی گئی ہے، لہٰذا اس امت کا ہر فرد اپنی جگہ پر، اور دوسری طرف یہی جو سینیریو ہے، یہی جو پس منظر ہے، یہ جو لادینیت ہے، مذہب سے دوری ہے، اس کے خاتمے کا ذریعہ بھی ہے، اور دوسری طرف جو رہبانیت اور ملائیت ہے۔ ایک مذہب میں نا، یورپ میں ایک چیز جس نے ان لوگوں کو مذہب سے دور کیا، وہ ان کی ملائیت تھی۔ ملائیت کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ مذہبی رہنما کو اتنی معاشرے میں ایک خاص قسم کا مرتبہ دے دیا جائے کہ وہاں ایک وقت یہ آیا یورپ میں، مغرب میں، کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی شادی بھی مذہب کے رہنما کی مرضی سے ہوگی۔ یہ ایک شدید طرح کی ملائیت تھی۔ جب یہ مسلمان پہلے یورپ گئے نا، اس کا سبب کیا بنا تھا کہ بادشاہ کی شادی کس سے ہو، یہ مذہب کا رہنما طے کرے گا۔ یعنی ایک طرح سے مذہب کی جو اجارہ داری ہے وہ چند ہاتھوں میں، خاص لوگوں میں دے دی گئی۔ اس سے کیا ہوا کہ جو پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ مذہب سے دور ہو گئے۔ اور یہی ایک صورت ہے لادینیت اور مذہب بیزاری کی، کہ آپ چند لوگوں کو دے دیں، جی بس یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور باقی سارے آزاد ہو جائیں، جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس یہ لوگ جانے، کتاب جانے، مسجد جانے اور دین کا کام جانے، باقی سارے لوگ آزاد ہیں۔ دین مصطفیٰ نے، آخری نبی کے دین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہاں چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ ساری امت ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب اس میثاق کو رب نے واضح کیوں نہیں کیا کہ کون سا میثاق؟ قرآن نے تو 3 میثاق کہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ، جس طرح ایک حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے، ہر ایک تمہارے میں سے مسئول ہے، یعنی اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عام بندہ جو کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کوئی کام نہیں کیا، فرمایا اسے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے بچے کیسے پالے؟ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے اور ہر ایک کے لیے گمراہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جو کسی بھی سطح پر، کسی بھی درجے پر۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں نا وہ ہو جاتے ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں کہ سائلنٹ موڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے جی، یہ فلاں بندہ جانے۔ یہ کرنے سے معاشرے میں جو ایکٹیو لوگ ہیں، جو ایکٹیو رول کر رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب میثاق کون سا ہے؟ وہ تینوں ہیں، ایک جو سارے انسانوں کے لیے ہے، ایک جو نبیوں کے لیے ہے، اور ایک جو اہل علم کے لیے ہے۔ اب یہ تینوں مصداق ہو سکتے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی میثاق توڑنے والا وہ اس کتاب سے، قرآن سے، رب کے کلام سے ہدایت نہیں پا سکتا، وہ گمراہی پائے گا، یعنی جس نے بھی وعدہ توڑا۔ اب وہ وعدہ کیا ہے؟ اس کی ایک اور صورت دیکھیں، فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ ایک اور اس کا، یعنی اب اس کی تھوڑا سا اس کو کھول دیا نا کہ جو میثاق توڑتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ اللہ کے امر کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دو ان کی صورتیں، جو میثاق کو توڑتے ہیں، جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کاٹ دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے اسی آیت میں دو الگ الگ لفظ استعمال فرمائے۔ پہلے فرمایا ینقضون، نقد، اردو میں نقض پڑھیں گے، نقض کرنا بھی کہتے ہیں توڑنے کو، اور قطع کرنا، اردو میں ہم اس کو قطع کرنا بھی کاٹنا کہتے ہیں۔ دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ ایک ہے کہ انہوں نے اللہ کا میثاق، معاہدہ توڑا، کن لوگوں نے اور کون لوگ ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، جو کاٹتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم آدھا کاٹ دیتے ہیں۔ جس طرح وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آگے سے چھوڑ دیتے ہیں وانتم سکارا، یعنی اللہ کے امر کو آدھا کر دیتے ہیں، حکم کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دوسری ان کی کیٹیگری یہ ہے، ان کی دوسری حالت یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہی وہ ہیں جو اصل خسارے والے ہیں۔ اب اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں نقصان کئی طرح کا ہوتا ہے، لیکن خسارہ عربی میں اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں کاروبار کرنے والا اپنی اصل مالیت بھی کھو دیتا ہے۔ بندہ ایک بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں ایک انویسٹمنٹ کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے کہ اسے نفع نہیں ہوتا، اس کی اصل قیمت اسے واپس آ جاتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ خسارہ کہتے ہیں اس نقصان کو جس میں اس کی اصل رقم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اصل خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اب اللہ ان سے سوال کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب تو وعدہ کر کے آئے تھے، اب تم کیسے اللہ سے کفر کر رہے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم سارے مردہ تھے۔ اللہ اکبر، کفر سارا مردہ ہے، اس کے پاس دولت بھی ہو، اس کے پاس تجارت بھی ہو، اس کے پاس بے شک دنیا کا علم بھی ہو، ٹیکنالوجی بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب مردہ تھے۔ اور قرآن مجید دوسرے مقام پہ انہیں کہا کہ اسفل سافلین، تم سارے گمراہی میں ذلت کا شکار ہو۔ اور یہاں کہا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر رہے ہو؟ تم سارے تو وعدہ کر کے آئے ہوئے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور پتہ ہے تم سارے مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی کس نے دی؟ اسی الہ نے دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تمہیں پھر وہ موت دے گا، پھر وہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔
اس سے بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے آ کے کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کر لے گناہ، ہاں بس ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ گناہ وہاں کر جہاں اس کی حکومت ختم ہو جائے، گناہ وہاں کر جہاں پہ وہ پکڑ نہ سکے، جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ اب یہی بات اس آیت نے کہی کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو بھائی، تم اس کی بات، کفر کا ایک معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تم اس کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، تمہیں اس نے زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اس سے بچ کے کوئی نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ بقرہ کی یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان کے پاس ذات الہ سے بچنے کا کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا ٹھکانہ ہے ہی نہیں، ایک یہی ٹھکانہ ہے، اور ایک یہی وہ در ہے جہاں انسان کی حیات بھی ہے، انسان کی فلاح بھی ہے، انسان کی کامیابی بھی ہے، اور انسان کی ہدایت بھی ہے۔ تو حاضرین مکرم، قرآن مجید ہی وہ محور و مرکز ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، وگرنہ باقی سارے موت کا شکار ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا موتو قبل ان تموتو، کہ یہ موت سے پہلے موت کا شکار ہے۔ کیسے؟ کہ جس کو ہدایت نہیں مل سکی، وہ چاند پہ چلا جائے، وہ مریخ پہ چلا جائے، وہ جہاں پہنچ جائے، وہ زندگی میں بھی موت کا شکار ہے۔ اور اس کا متبادل کیا ہوتا ہے، اس کا برعکس کیا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہدایت پا جاتا ہے نا، وہ کس طرح پنجابی کے شاعر کہتے ہیں کہ اتھے دیوے بلدے، وہ موت کا شکار ہو کر بھی وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، ہدایت، فلاح، کامیابی، حیات اور زندگی بھی دراصل اسی کتاب سے وابستہ ہے، اور یہی کتاب اور یہی رب کا کلام ہی انسانوں کی بقا کا ضامن ہے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یا رب العالمین، ہمارے ساتھ کے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس نیک عمل پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے اس بابرکت کلام کے وسیلے سے تمام